اور حضرت آدم کا وہ پہلا جملہ تھا قرۃ عینی، اس نور سے مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے، اس نور سے مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے۔ گویا آج بھی جو محمد رسول اللہ کی آنکھوں کو انگوٹھوں کو چومتے ہیں وہ کسی اور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے باپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے باپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اللہ نے حکم دیا فرشتوں جھکو۔ فرشتے تو نوری تھے نا، وہ یہ کہہ سکتے تھے مولا میں تو نور ہوں، یہ مٹی، تو نور کو مٹی کے سامنے آتا کہ آگ سے بھی زیادہ پاورفل نور ہوتا ہے۔ لیکن فرشتوں کو معلوم تھا کہ رب سجدہ کس لیے کر رہا ہے۔ آدم کو تو کرانا ایک بہانہ تھا، اصل میں تعظیم نبی بچانا تھا۔ حضور کی عزت کی بات وہاں پہ تھی کہ فرشتوں جھکو۔ آج بھی حضور کی عزت کی بات آئے اور اگر کوئی حضور کی عزت کے سامنے جو ہے، وہاں فرشتے جھکے تھے حضور کی عزت کے لیے، اگر اسی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر کوئی بھی جو ہے جھکے گا نہیں بلکہ اٹھ کے مقابلہ کرے گا، اٹھ کے مقابلہ کرے گا۔ فرشتے نے انکار کیا، فرشتے جھک گئے، سجدے میں گئے، ابلیس نے انکار کیا۔ رب نے حکم دیا لعنت کا طوق پہناؤ اور اسے جنت سے بھی نکالو۔ حالانکہ کپڑا لکھا نہیں تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، کہہ سکتے تھے بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا آدمی تھا، کیوں نکال دیا گیا؟ کہنے والے کہہ سکتے تھے، فرشتے بھی اعتراض بولا ہمارا استاذ ہے، رہنے دے غلطی ہو گیا۔ فرشتے لیکن سفارش کسی نے نہیں کی، اس لیے کہ جو رب کے خلاف جائے گا، حکم کے خلاف جائے گا، اسے شیطان مردود بنا دیا جائے گا۔ گویا آج بھی جو رب و رسول کے خلاف جاتا ہے وہ مسلمان حقیقتاً نہیں ہو سکتا، حقیقتاً نہیں ہو سکتا۔ اسے چاہیے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان غارت میں چلا جائے، وہ خود بھی غارت میں چلا جائے۔ نبی پاک علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ نور محمدی حضرت آدم کی مشت اقدس میں گئی، پھر وہ نور محمدی سفر کرتا رہا، وہاں سے حضرت شیش، پھر حضرت نوح، پھر حضرت لوط، پھر حضرت ہود، پھر حضرت زکریا، پھر حضرت جو ہے ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل، پھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر یونس، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ۔ اس کے بعد وہ نور حضرت عبد المطلب کے پاس آتا ہے، وہاں سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کے مشت اقدس میں جاتا ہے، وہاں سے منتقل ہو کر بی بی فاطمہ، بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر شکن میں جاتا ہے، اور وہی نور محمدی جب اس دنیا میں آتا ہے تو پوری دنیا کی رونق کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جہاں اسلام کا بول بالا نہیں تھا وہاں اسلام کا پرچم لہراتا ہے۔ وہی نور محمدی جب یہ اس دنیا میں آتا ہے تو عزت والوں کو عزت دیتا ہے۔ وہی نور محمدی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرتا ہے، تو فاروق جیسا شخص کو جو ہے اسلام کی پناہوں میں لیتا ہے، ابو بکر جیسے کو اپنا ساتھی بناتا ہے، عمر فاروق کو عدالت کا علم بردار بناتا ہے۔ وہی اسلام پر جب لوگ چلنے لگتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر ہوتا ہے۔ وہی اسلام کو جب مان کر جب آگے بڑھتے ہیں تو اپنے وقت کا فاروق اعظم ہوا کرتا ہے۔ وہی اسلام کو سچے دل سے جب تسلیم کرتا ہے اور اس پر غامزن اترتا ہے تو اپنے وقت کا عثمان ذوالنورین ہوا کرتا ہے۔ وہی ایمان پر، وہی استقامت پر جو بندہ عمل کرتا ہے تو اپنے
وقت کا علی گل المرتضی شیر خدا ہوا کرتا ہے، وہی اسلام پر جب عمل کرتا ہے تو شبیر و شبر کی لقب حضرت امام حسن حسین آتے ہیں. وہی ایمان جب آگے تجاوز کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، منتقل ہوتے ہوتے بغداد کی سرزمین پر پہنچتا ہے. سیدنا حضور غوث پاک کی گود میں، حضور غوث پاک کے پاس آتا ہے. حضور غوث پاک اس کی پرچار کرتے ہیں اور پھر بغداد کے ہر ایک جگہوں پر اس کی تبلیغ کرتے ہیں. وہی ایمان ہندوستان میں حضرت سید اللہ خواجہ غریب النواز لے کر آتے ہیں. اب حضرت خواجہ غریب النواز لے کر جب ایمان ہندوستان میں آئے، ہندوستان پورا کفرستان بنا ہوا تھا، کوئی محمد کا جاننے والا نہیں تھا، رب رسول کا جاننے والا نہیں تھا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. لیکن حضرت خواجہ غریب النواز نے ہر ایک کو یہ بتایا کہ اصل زندگی جو ہے وہ یہی ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے حضور تاج الشریعہ نے یوں کہا تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حضور تاج الشریعہ نے اس ایمان کو یوں فرمایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. وہی ایمان پر جب لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے تو بریلی کے سرزمین سے اعلیٰ حضرت نے چیخ کر کہا تھا کہ عزت رسول پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی، ناموس رسالت پر کسی نے انگلیاں اٹھائی تو اس کی انگلیوں کو نہیں توڑوں گا بلکہ جڑ سے مٹا لوں گا. اس لیے حضور اعلیٰ حضرت نے کہا ذکر خدا جو ان سے چاہو نچ دیو، واللہ ذکر حق نہیں کنچی سفر کی ہے. سیدی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اس دین کی پاسبانی کی اور لوگوں کو بتایا الفت رسول کا طریقہ، محبت رسول کا طریقہ، اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے کا طریقہ. اور انہوں نے کہا کہ حضور کی تعریفیں کرنا ہے تو یوں تعریف کرو، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر رہے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. حضور کی تعریف کرنا ہو تو یوں تعریف کرو کہ اللہ اکبر. انہوں نے کہا پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، ہم خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. انہوں نے ہمیں یہ اعتقاد دیا، یہ اعتماد دیا کہ دشمن رسول ہو تو ان کے ساتھ یوں پیش آؤ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، غیرت میں جل جائیں بے چیت دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. انہوں نے ہمیں یہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، یاسین کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حضور کی زندگی پر ہی گزر بسر کرنا ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. جو در رسول سے پھر گیا پھر وہ ہر جگہ سے پھر گیا. اس لیے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے یوں بھی کہا رسول لایزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو حضور کے در سے ہٹ گیا در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس کی کوئی وجود نہیں ہے. لیکن جو حضور کی در سے جڑ گیا نا پھر اس کی قسمت کا اجاگر ہو گیا، وہ اپنے وقت کا قلندر ہو گیا. ہمیں نا محبت رسول میں گامزن ہونے کی ضرورت ہے، حضور کی عشق کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت ہے. باتیں بڑی ہیں اور اگر آپ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ بات کی جائے گی. ہے کیا ختم کی جائے؟ ختم کی جائے؟ بہت سارے لوگ ہیں، بولی جائے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی
سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کسی کی جے وجے کیوں پکارے کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں تو ہمیشہ حضور کی عشق میں ہی ماحول کر رہنا ہے. اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعوت سے جو جو جڑا وہ اپنے وقت میں بڑا کر گیا، اور جو اپنے دل میں سچی محبت حضور کی پیدا کرتا ہے نا میرے عزیز، پھر وہ دنیا کی محبتوں سے غافل ہو جاتا ہے. آپ جب جو ہے نا میرے رسول پر جاؤ گے تو واقعیتاً آپ بھول جاؤ گے کہ دنیا بھی کوئی شے ہے. اس لیے کہ آج بھی وہ مدینہ یوں ہی چمک دمک رہا ہے، گویا وہاں جانے کے بعد لگتا یوں ہے کہ حضور بظاہر تو اس دنیا سے جا چکے، لیکن حقیقتاً تو وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. حقیقتاً جتنی مرتبہ آپ گنبد خضرا کو دیکھو گے ایک نئی رونق، نئی نظارے جو ہے آپ کی آنکھوں میں پیوست ہوگی، اور محبت رسول اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہو تو محبت کرنے والا بن کر زندگی بھی گزارو. حضور سے عشق ہے تو سچی عشق کا اظہار بھی کرو. عشق ہو جائے کسی کو تو اظہار کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اظہار اگر نہیں کرو گے تو آپ کی محبوبہ کسی اور کی معشوقہ بن جائے گی. عشق اگر حضور سے ہے تو پھر اظہار عشق بھی ہونا ضروری ہے. اگر اظہار عشق اگر نہیں کرتے، اور اظہار عشق کیسے ہوگا؟ حضور کو جن جن چیزوں سے محبت ہے، آج کی کالی کلوٹی لڑکیوں کے لیے لوگ اپنے ہولیے تک کو چینج کر لیتے ہیں، بالوں کو چینج کر لیتے ہیں، آنکھ میں، ناک میں، کان میں بالیاں تک پہن رہے ہیں، ہونٹوں میں بھی بالیاں پہننے لگے. یہ دنیا دار کی محبت میں لوگ اپنی کانوں میں، ناکوں میں، آنکھوں میں بالیاں پہن رہے ہیں. لیکن آپ نے تو عشق مدینے کے تاجدار سے کیا ہے نا، سرور کائنات سے کیا ہے نا. اس حضور سے محبت کا اظہار اگر کرنا ہے تو پھر آپ گناہوں سے باز آ جاؤ. اور حضور کی سب سے پیاری عمل نماز ہے، اسے اپنا چھوڑو. کلی ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے، آج کل لکیر کے فقیر لوگ بڑے گھوم رہے مارکیٹ میں. لکیر کے فقیر، اور پتہ نہیں وہ کسی بابا حضرت کے پاس جا کے خلافت نہیں خلی آفت لے کر آ رہے ہیں. خلی آفت، اور ایسی ویسی خلی آفت نہیں، خلی آفت لے کر آنے کے بعد اس کا پرچار بھی بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ تم جو نماز پڑھتے ہو اللہ دیکھتا ہے، ذکر کرو. ذکر نماز میں کچھ نہیں رکھا ہے. اس طرح کے منافقوں سے بچیں. کب بچیں گے آپ؟ جب آپ کے اندر نماز کی عشق ہوگی، سچی محبت اگر حضور سے ہوگی نا، تبھی جو ہے نماز کا عشق بھی آپ کے اندر ہوگا. ایسے لوگوں کا کوئی یا تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یا نہیں تو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں تو بائیکاٹ کریں. لیکن کوئی بھی اگر بندے کو ورگلانے کی کوششیں کرتا ہے تو پھر آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ پھر آپ جو ہے اس کے مد مقابل کھڑے ہو. اس لیے کہ آپ کی علم کی پاور کم ہے کیا؟ جب آپ حق پر ہو، سچائی پر ہو، تو آپ باطل کے آگے کیوں جھک رہے؟
قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گئی. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹنے ہی والی تھی. تو جب آپ حق پر ہو تو پھر باطل کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں وہ اپنا باطل بنا ہے، وہ اپنے اندر رکھ رہا ہے، ہمیں سے کوئی مطلب نہیں ہے، پھر چھوڑ دو کو اپنے اندر، تم جاؤ تمہارا کام جانے. کیونکہ پھر ایسے لوگوں کے ہم اصلاح کرنے جائیں گے تو کہتے ہیں نا کہ ان پڑھ کے سامنے بول کر کوئی فائدہ نہیں. رمضان میں بھی میں نے پڑھ کر سنایا تھا، ہے نا، گدھا اور لومڑی کی کہانی، یاد ہے نا؟ لومڑی نے شکایت کی کہ گدھا بولتا ہے کہ گھاس جو ہے نا نیلا ہوتا ہے. لومڑی اور گدھے میں بحث ہوئی. لومڑی کہنے لگی گھاس نیلا ہوتا ہے، گھاس ہرا ہوتا ہے. گدھا کہنے لگا نہیں نیلا ہوتا ہے. اب دونوں میں بحث ہو گئی. جنگل کے راجا شیر کے پاس یہ لوگ گئے، جا کر کہا اس طرح کی بات ہے، گدھا جو ہے نا گھاس کو نیلا کہہ رہا ہے جبکہ گھاس تو ہری ہوتی ہے. جب جنگل کا بادشاہ جو ہے لومڑی کی بات سنی نا تو حکم دیا بندر کو کہ تم لومڑی کو جو ہے نا 10 کوڑے لگاؤ. کیا کہا؟ 10 کوڑے لگاؤ. جب 10 کوڑے وہ کھا لیے نا تب کہتا ہے بادشاہ سلامت، کیا آپ کی بھی آنکھ جو ہے گھاس کو نیلا ہی دیکھ رہی ہے جبکہ گھاس ہرے ہیں، جبکہ گھاس ہرے ہیں؟ تو شیر بولتا ہے نہیں، میری نگاہ بھی وہی دیکھ رہی ہے جو تیری نگاہ دیکھ رہی ہے. تجھے مار صرف اس وجہ سے پڑی ہے کہ تم گدھا کی بات پر کیسے بھروسہ کر لیا. اسی لیے اس طرح کی گدھوں کے باتوں پر بھروسہ مت کرو، یہ آپ کی ایمان کو چھین لے گا. اس طرح کے دو قولی کے لوگ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ جو حضور کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، معاذ اللہ نماز جیسی اہم عبادت کو کہے کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ذکر کرو، یہ تصوف کا راستہ تمہیں جنت میں لے جائے گا. اس طرح کے دو قولی کے لوگ، اس کی مثال گدھے کی طرح، اس کی باتوں پہ کبھی مت آنا. اس سے اپنے ایمان کو بچاؤ. باہر سے کیڑے مکوڑے کی طرح آج لوگ گھوم رہے. اگر نماز معافی ہو جاتا تو حضور کبھی رات بھر نمازوں میں روتے نہیں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے حال یہ ہوتا تھا کہ حضور کے پیر میں وہم آ جاتے تھے. آنکھوں سے اس قدر تحاشا آنسو نکالتے تھے کہ جانماز تک کے بھیگ جایا کرتی تھی. لیکن پوچھ پڑی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے اللہ کے حبیب آپ نماز میں اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں. رسول پاک علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہ اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا مقبول بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا مقبول بندہ نہ بنوں؟ حالانکہ جو رب خود کہتا ہے کہ سارے بندوں میں سب سے بڑا محبوب میرا نبی ہے، ساری دنیا جس کے صدقے میں وجود بخشا، ساری دنیا کو تجدید دی، بنایا وہ میرا نبی ہے. وہ نبی کہتا ہے کہ میں اپنے رب کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں، وہ بھی نماز کے ذریعے. تو یہ کس کھیت کے بولی ہے جو کہتے ہیں کہ تصوف سے سب کچھ ملتا ہے، نماز سے کچھ نہیں ملتا. اس طرح کے لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اپنے رشتہ داروں اقارب کو بھی بچائے، اور اس طرح کے جاہل پیروں سے بھی بچیں. اور پیر کی ہم ایک زندہ مثال دیتے ہیں آپ کو.
پیر کو اگر پہچاننا ہے تو یوں پہچانو، اگر وہ 5 وقتہ نمازی ہے، شریعت کا پابند ہے، سب سے بڑا پیر وہی ہے، سب سے بڑا پیر وہی ہے۔ نہ کہ 4 5 انگلی میں 5 کلر کے انگوٹھیاں پہننے والے، گلے میں بڑا بڑا مالا ڈالنے والے، یہ پیر نہیں ہے۔ یہ آپ سے آپ کا ایمان چھیننے والا ایک آلہ ہے جو تصوف کہہ کے روزوں سے آپ کو دور کر دیا، خدا کی عبادت سے عظیمہ سے آپ کو دور کر دیا۔ اس طرح کے لوگوں سے اپنے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل جمعہ بھی ہے، کل بھی بیانات کرنے، تو بہت ساری چیزوں کا بھی خیالات رکھنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ایمان پر استقامت عطا فرمائیں، دل میں سچی پکی محبت عطا فرمائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، حضور کی شریعتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے عزیز، آج ہی ہم تحیہ کریں 1500 سالہ جشن ولادت پاک ہے۔ آپ یہ آج سے دل میں سوچیں، ارادہ بنائیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج سے سارے گندے کام، ناجائز و حرام کام نہیں کروں گا، کوشش نماز کی کروں گا، فرائضوں کو ان کے وقتوں پر ادا کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوشش کریں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنا خود کا ارادہ نہیں بنائیں گے نا، اب تک رب کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوگی۔ رب خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی بھی انسان کے دل کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب وہ خود بدلنا نہ چاہے۔ آپ نے ارادہ ہی نہیں بنایا بدلنے کا تو کیسے بدلیں گے؟ آپ نے صرف چھوٹی موٹی کا انشاءاللہ پڑھ لیا، پھر ارادہ ہے ہی نہیں ہے، کوشش یہی ہے صبح فجر سوتے ہی دیکھنا ہے، پھر کیسے بدلیں گے؟ ایک بات یاد رکھیں، انسان کوششوں کے ذریعے بدلتا ہے۔ یہ مثالیں میں نے پہلے بھی دیا ہے، ابھی دے رہا ہوں۔ کوشش کیسی ہونی چاہیے؟ اگر کسی شخص نے ارادہ بنایا کہ مجھے جو ہے نا دہلی جانا ہے، لیکن وہ بنگلور کے راستے پر نکل پڑا، راستے میں جا کر بولتا ہے بھائی میرے لیے دعا کرنا میں دہلی صحیح سلامت پہنچ جاؤں، تو دعا کرنے والا یہی کہے گا کہ دعا بعد میں کروا لینا، پہلے راستہ تو درست کر لیں، پہلے صحیح راستے پہ چل دو، آپ بھی نمازوں کی طرف بڑھو تو پہلے، فرائضوں کی جانب بڑھو تو پہلے، اس کے بعد کہو کہ دعا کی جائے۔ آج ماشاءاللہ سب نے اپنے اپنے شاپوں پہ، دکانوں پہ فاتحہ خوانی کرائی، جو عقیدت آپ نے اپنے دکانوں پہ فاتحہ خوانی کرائی، کیا سوچ کر حضور کی ولادت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اگر آج دکان پہ لیں گے، حضور کے صدقے میں دعا کریں گے تو ہمارا بھی بیمار نکل پڑے گا، یہی سوچ کرنا۔ فاتحہ جب یہ جائز عمل ہے، جائز فعل ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، جائز عمل ہے، مستحسن عمل کرے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے کروڑوں 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 درجہ زیادہ جو ہے ایک وقت کی نماز کا، ایک وقت کی نماز کا۔ میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پھر تک ہوگی یہ مت بول لینا کہ مولانا جو ہے دیوبندی والی بات کرنے لگے، تبلیغی جماعت والی باتیں کرنے لگے، میں شدید بات بتا رہا ہوں، تو جو ہے اپنے روٹین کو درست کریں آپ انشاءاللہ تعالی۔ آپ جب اچھے راستے پہ نکل پڑیں گے نا تو پھر اللہ بھی جو ہے آپ کے دلوں کو بھی اچھا